کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج نے افغانستان میں فوجی کارروائی کو غزب للحق کا نام کیوں دیا؟ غزب للحق قرآنی اصطلاح نہ ہونے کے باوجود اسلامی تاریخ کا حصہ کیسے بنی؟ اپنے آج کی دھماکہ دار سٹوری میں آپ کے ذہن میں کل بلانے والے انہی سوالات کا جواب دوں گی، لیکن اس سے پہلے پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں کچھ چھپتے سوالات بھی اٹھاؤں گی، جیسے کہ افغانستان پر حملے کی ٹائم لائن، پاکستان نے عین اس وقت افغانستان میں فوجی اہداف کو نشانہ کیوں بنایا جب تل ابیب میں غزہ اور گجرات کے قصائی نیتن یاہو اور نریندر مودی باہم شیر و شکر تھے اور علاقائی غل غپاڑے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ ایران کشیدگی کے تناظر میں مشرق وسطیٰ فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، پاکستان کا افغانستان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا پاکستان کا افغانستان پر حملہ تیسری جنگ عظیم کی بنیاد بنے گا، یا کئی ماہ سے ایران امریکہ ممکنہ جنگ کے حوالے سے ہیڈ لائنز کو لو پروفائل میں لے آئے گا؟ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، پاک افغان جنگ کی ان سائڈ سٹوری میں آپ کو دلچسپ اور حیران کن تجزیہ سننے کو ملے گا۔ میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ ناظرین، جنرل ڈیگلس میک آرتھر نے کہا تھا کہ جنگ میں فتح کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن اس کی قیمت خون، آنسو اور آنے والی نسلوں کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ جنگ واقعی اچھا فعل نہیں، لیکن بعض اوقات جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ جمعے کی رات بھی یہی ہوا جب دہشت گردوں کی مسلسل پشت پناہی کے خلاف افغانستان کے خلاف آپریشن غزب للحق شروع کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر فوجی آپریشن کو غزب للحق کا نام دینے کی وجوہات غیر معمولی اسٹریٹجک ڈیپتھ لیے ہوئے ہیں۔ غزب للحق ریاست پاکستان اور قوم کی جانب سے دہشت گرد حملوں کی صورت جاری ظلم و بربریت کے خلاف شدید غصے کا اظہار ہے۔ آپریشن غزب للحق قطعی طور پر جارحیت نہیں بلکہ ایک دفاعی پیغام ہے، جوابی اور حفاظتی رد عمل ہے۔ قدیم عربی اصطلاح پر مبنی یہ لفظ ظلم کے خلاف شدت جذبات کے اظہار سے لے کر نفس کی طہارت کے لیے کی جانے والی جد و جہد تک فقہا اور صوفیہ کی محفلوں کا لفظ رہا ہے، لیکن عرب کی سیاسی تاریخ اور سیاسی بیانیوں میں غزب للحق کی اصطلاح دشمن پر نفسیاتی غلبے کے طور پر ادب اور شاعری کا حصہ رہی ہے۔ یہ لفظ اپنے وزن کے اعتبار سے دشمن پر پڑنے والے وار کی شدت کا بیرومیٹر بھی کہلاتا ہے، یعنی آسان لفظوں میں غزب للحق قدیم عربی اصطلاح اور مذہبی پس منظر سے بڑھ کر جنگ کے میدان میں اسٹریٹجک، نفسیاتی اور اخلاقی پیغام بھی ہے۔ غزب للحق کی اصطلاح دشمن کی پراکسی وار کے خلاف نہ صرف ریاست کے موقف کی اخلاقی برتری ہے بلکہ دشمن کے سزاوار ہونے کی ایک لفظی تشریح بھی ہے۔ جمعرات اور جمعہ یعنی 26 اور 27 فروری کی درمیانی رات افغانستان کے خلاف پاک فوج کو آپریشن غزب للحق کیوں شروع کرنا پڑا؟ اس سوال کا جواب ہے 27 روز میں سرحد پار دہشت گردی کے واقعات میں 73% اضافہ۔ حسب معمول تمام دہشت گرد حملوں کا کھرا سرحد پار افغانستان سے ملا۔ افغان سپانسرڈ دہشت گردوں کے پاکستان میں حملے جہاں بین الاقوامی برادری کے خدشات کی توثیق ہیں، وہیں پاک افغان تنازع کے ثالثوں کی ساکھ کی بربادی بھی۔ یہ ہزاروں سفارتی اجلاسوں اور سینکڑوں مشنز کی ناکامی بھی ہیں۔ اسی لیے ان 54 دہشت گرد حملوں میں 56 شہریوں اور 47 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتیں ریاست کے لیے نشان راہ اور فیصلے کی گھڑی ثابت ہوئی۔ اسلام آباد کے بند کمروں میں کئی گھنٹوں کے مسلسل اجلاسوں کے بعد ریاست نے افغانستان کے خلاف آل آؤٹ جانے کا فیصلہ کیا اور طے ہوا کہ ہر شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ فیصلے پر عمل درآمد 22 فروری اتوار کے روز پاک فضائیہ کے فائٹر جیٹس نے پکتیا اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے 7 کیمپس کو تباہ کر کے کیا۔ افغان حکام نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور دہشت گردی کے عالمی جرم معاونت کو چھپانے کے لیے پاکستان کے حملے کو شہری آبادی پر حملہ قرار دینے کی ناکام کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ جلد جوابی حملے کی گیدڑ بھبکی بھی دی۔ بدھ کے روز افغان فورسز نے جوابی حملے کیے جسے پاک فوج نے ناکام بناتے ہوئے افغانستان کی 5 چوکیوں پر قبضہ کر کے پاکستانی پرچم لہرا دیے۔ افغانستان کی سرحدی خلاف ورزی کی ناکام کوشش کے فوری رد عمل میں پاک فوج نے آپریشن غزب للحق شروع کر دیا۔ افغان طالبان نے تصدیق کی کہ پاک فضائیہ کے جیٹس فائٹرز نے کابل، پکتیا اور قندھار کے فوجی اور سرکاری اہداف پر بمباری کی، جبکہ پاکستانی ڈرونز کے حملوں میں سینکڑوں افغان طالبان ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے انگور اڈا سیکٹر میں افغان چارلی پوسٹ اور افغان بابری پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ باجوڑ سرحد پر افغان طالبان کی 2 چوکیاں تباہ کی۔ پاک فوج کی کارروائی پر افغان طالبان پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
پاکستان کا افغانستان کے خلاف آپریشن غضب للحق عالمی میڈیا کی اہم ہیڈ لائن ہے۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا افغانستان کے خلاف پاکستان کی کھلی جنگ سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت دے گا، لیکن اس سے بھی اہم ایک سوال پاکستان کی فوجی کارروائی کی ٹائم لائن ہے۔ ایک ایسے وقت جب پاکستان کے دو بڑے دشمن اسرائیل اور انڈیا کے وزرائے اعظم تل ابیب میں باہم شیر و شکر ہوں، ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوں، عین اس دوران پاکستان کا افغانستان پر حملہ بڑا معنی خیز سمجھا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ درست فیکٹ ہے کہ نیتن یاہو اور نریندر مودی نے عام محفلوں میں پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن بند کمروں کی ان سائڈ سٹوریز چگلی کھا رہی ہیں کہ انڈیا اسرائیل مشاورتی اجلاسوں میں پاکستان کے خلاف افغان بیس پراکسی وار کے خد و خال سنوارے جاتے رہے۔ مشرق وسطی میں پاک سعودی ڈیفنس معاہدے سے حاصل ہونے والے طاقت کے توازن کو پھر سے بگاڑنے کے منصوبے بنائے جاتے رہے۔ اس سب کچھ کے پس منظر میں پاکستان کی افغانستان میں فوجی کارروائی، تل ابیب میں انڈیا اسرائیل بھائی بھائی کے خواب دیکھنے والے مودی اور نیتن یاہو کے لیے دراصل ایک شٹ اپ کال ہے۔ آپریشن غضب للحق پاکستان کے غیر معمولی اسپائی نیٹ ورک کی بھرپور فعالیت کا ثبوت بھی ہے۔ آپریشن غضب للحق پاکستان کی جارحانہ دفاع پر مبنی ایک بھرپور اسٹریٹجی بھی ہے جس نے دشمن کے ہاتھوں سے طوطے اڑا دیے ہیں۔ دور کی کوڑی لانے والے کچھ دانشوروں کا ایک اور سوال جو الجھن پیدا کر رہا ہے کہ کیا ایک ایسے وقت جب امریکہ ایران کشیدگی کے تناظر میں مشرق وسطی فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، پاکستان کا افغانستان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان معنی خیز نہیں؟ تو کیا آپریشن غضب للحق دنیا بھر کی ہیڈ لائن بنی خلیج فارس کی جنگی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ڈائیویژنری آپریشن ہے؟ لیکن پاکستان کو اس سے کیا فائدہ؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا پاکستان امریکہ کے بحری بیڑے کو خلیج فارس سے نکلنے کا سیف پیسز دے رہا ہے؟ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایران سے جنگ نہیں، ممکنہ ڈیل ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی ڈیل انہیں میسنجر آف پیس ثابت کرے گی اور نوبیل پرائز کے مزید قریب کر دے گی۔ تو وہ رات کی تاریکی میں واپسی کا راستہ کیوں مانگیں گے؟ اور دوسری بات، پاکستان امریکہ کا دوست ہے، کوئی پراکسی یا پپی نہیں۔ پاکستان نے وار آن ٹیرر کے دوران بدترین حالات میں بھی امریکہ سے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اب تو خیر سے دنیا پاکستان کو ڈپلومیسی کا کنگ اور جنگ کے میدان کا ہیرو مانتی ہے، تو اب ایسا کیوں ہوگا؟ ایک آخری بات جو اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ امریکہ کی بلوچستان اور افغانستان کے نایاب منرلز میں دلچسپی اور چین کے لیے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کی اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے افغانستان میں امن صرف پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی دونوں بڑی طاقتوں کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان اس وقت شاہکار سفارتکاری کی بدولت چین اور امریکہ کے درمیان پاور آف بیلنس بنا ہوا ہے۔ تو کیا آپریشن غضب للحق پرامن افغانستان کے قیام کی جانب پیش رفت اور رجیم چینج آپریشن ہے؟ جواب آپ خود ڈھونڈیں۔